الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم حیا، شرم، یہ صفت اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ بلکہ حیا کی صفت خود اللہ رب العزت کے اندر پائی جاتی ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی سفید داڑھی والا شخص دعا مانگتا ہے تو اللہ رب العزت کو اس کے ہاتھ خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے شرم آتی ہے، حیا آتی ہے۔ اسی طرح روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ بوڑھے آدمی کو عذاب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حیا کی صفت خود اللہ رب العزت کے اندر پائی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت حیا کی صفت کو پسند فرماتے ہیں۔ حیا یہ ایسا وصف ہے جو صرف اور صرف انسانوں میں پایا جاتا ہے، جانوروں کے اندر حیا نہیں پائی جاتی۔ تو معلوم یہ ہوا انسانوں میں اور جانوروں میں فرق حیا سے ہوتا ہے۔ اگر کسی آدمی کے لب و لہجے سے، عادات سے، اس کے اقوال سے، افعال سے حیا رخصت ہو جائے تو اس کی بقیہ تمام خوبیوں پر پانی پھر جاتا ہے۔ یعنی ایک آدمی کے اندر کمالات ہے، خوبیاں ہیں، لوگوں پر خرچ کرنے کا مزاج ہے، صلہ رحمی ہے، ہمدردی ہے، لیکن اس کے اندر بے حیائی ہے یا کبھی اس سے بے حیائی کا صدور ہوتا ہے تو اس کی ساری خوبیوں پر پانی پھر جاتا ہے۔ تو با حیا آدمی کو عزت ملتی ہے اور بے حیا آدمی کو ذلت ملتی ہے۔ حیا کس کو کہتے ہیں؟ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حیا ایسا وصف ہے جس کی وجہ سے برا کام کرنے کی وجہ سے دل میں تنگی پیدا ہوتی ہے، دل میں گھٹن محسوس ہوتی ہے۔ اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے حیا کی تعریف یوں کی کہ حیا ایسی عادت ہے جو آدمی کو نیکیوں پر آمادہ کرتی ہے اور
برائیوں سے اس کو روکتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جس آدمی کے اندر حیا ہوتی ہے، گناہ کرنے کے بعد، برائی کرنے کے بعد اس کے دل میں گھٹن ہوتی ہے، گناہ کرنے کے بعد اس کو بے چینی ہوتی ہے، اور جس آدمی کے اندر حیا ہوتی ہے اس کو نیکیوں کی توفیق ہوتی ہے، برائیوں کی طرف اس کی طبیعت نہیں چلتی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حیا کی تعلیم دی، حیا پر بہت زور دیا۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا گزر ایک بار ایک انصاری صحابی کے پاس سے ہوا، تو وہ انصاری صحابی اپنے بھائی کو نصیحت کر رہے تھے کہ زیادہ حیا مت کیا کر، تیرے اندر شرم و حیا بہت زیادہ ہے، تو حیا کو چھوڑ دے۔ تو نبی علیہ السلام نے ان صحابی سے فرمایا، رہنے دیجئے، اس لیے کہ حیا ایمان کے اندر داخل ہے، حیا ایمان کے اندر داخل ہے۔ ایک دوسری حدیث پاک میں آتا ہے، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے، یعنی حیا اور ایمان لازم ملزوم ہے، حیا اور ایمان کا چولی دامن کا ساتھ ہے، حیا ہے تو ایمان ہے، حیا نہیں تو ایمان بھی نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، 4 چیزیں تمام انبیاء کرام کی سنت رہی ہے۔ الحیاء، نمبر 1 شرم و حیا، تمام انبیاء کرام باحیا تھے، سب کے اندر حیا کی صفت پائی جاتی تھی، کسی نبی سے زنا سرزد نہیں ہوا، اسی طرح کسی نبی کی بیوی نے زنا نہیں کیا، کسی نبی کی نگاہ میں زانی عورت نہیں رہی۔ ہاں، کافر عورت رہی، نوح علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی، لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی، لیکن زانیہ کسی نبی کی نکاح میں، اس لیے کہ زنا کی وجہ سے نسب پر دھبا لگ جاتا ہے۔ والتعطر، خوشبو لگانا، خوشبو استعمال کرنا، یہ تمام انبیاء کرام کی سنت رہی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ تمہاری دنیا میں سے مجھ کو 2 چیزیں محبوب ہے، خوشبو اور عورت۔ تو خوشبو استعمال کرنا چاہیے، خاص طور سے جو لوگ ذکر کرتے ہیں ان کو خوشبو زیادہ استعمال کرنا چاہیے۔ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم کے پہلے شیخ تھے حکیم امجد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے حضرت سے ایک بار فرمایا تھا، مولانا خوشبو استعمال کیا کرو، اس لیے کہ جو لوگ کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان کے ساتھ میں فرشتے رہتے ہیں، اور جب آپ خوشبو استعمال کر کے، خوشبو لگا کر ذکر کریں گے تو انوارات زیادہ نازل ہوں گے۔ والسواک، تیسری چیز ہے مسواک کرنا، تمام انبیاء کرام کی یہ سنت رہی ہے۔ مسواک کو ہم بہت معمولی سنت سمجھتے ہیں، معمولی چیز سمجھتے ہیں، نہیں، یہ بہت بڑی سنت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، مسواک یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ ہے، جو بندہ پابندی سے مسواک کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتے ہیں۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے مسواک کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، ایمان پر خاتمہ ہو، کلمے والی موت نصیب ہوتی ہے۔ ہر مسلمان مرد عورت کی تمنا ہوتی ہے کہ ایمان پر خاتمہ ہو جائے،
کتابوں میں لکھا ہے جو نماز مسواک کر کے پڑھی جائے 70 گنا افضل ہوتی ہے اس نماز سے جو بلا وضو کے بلا مسواک کے پڑھی جائے۔ شیطان اس سنت پر عمل نہیں کرنے دیتا، اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا مسواک بار بار گم جاتی ہے، وضو خانے پر چھوٹ جاتی ہے، کہیں رہ جاتی ہے، تو یہ سب چیزیں شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، اس کو معلوم ہے بہت بڑی سنت ہے، تو اس لیے عادت لگانی چاہیے۔ مسواک کی پابندی وہی آدمی کر سکتا ہے جو مسواک کو اپنے جیب میں رکھے ہمیشہ۔ تو اس لیے یہ تین چیزیں ہو گئی، اور چوتھی چیز ہے والنکاح، نکاح کرنا۔ نکاح کرنا تمام انبیاء کرام کی سنت رہی ہے۔ جب 21 22 سال 25 سال عمر ہو جائے، مناسب رشتہ آ جائے، نکاح کر لے۔ نکاح میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ ماں باپ کو اپنے اولاد کا جلد از جلد نکاح کرانا چاہیے۔ اگر یہ اولاد گناہ کے اندر مبتلا ہوئی تو اولاد تو گنہگار ہوگی ہی، والدین کو بھی گناہ ملے گا۔ تو یہ 4 چیزیں بتائی گئی ہیں جس میں سے حیا بھی ہے، تو حیا تمام انبیاء کرام کی سنت رہی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام پردے میں رہنے والی باکرہ اور کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیا والے تھے۔ جو عورت کنواری ہوتی ہے، جو لڑکی کنواری ہوتی ہے اور نیک طبیعت کی ہوتی ہے، نیک گھرانے کی ہوتی ہے، اس کے اندر بہت زیادہ حیا ہوتی، بہت زیادہ۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ پردے میں رہنے والی کنواری لڑکی سے بھی زیادہ باحیا تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام بیت الخلاء کے لیے، قضاء حاجت کے لیے بہت دور نکل جاتے تھے، جنگل میں چلے جاتے اور بہت دور جاتے تھے تاکہ لوگوں کی نگاہ سطر پر نہ پڑے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام جو لوگوں سے دور جاتے تھے، لوگوں سے شرم و حیا کی وجہ سے، تو یہ تو لوگوں سے شرم و حیا کی وجہ سے آپ دور تشریف لے جاتے تھے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب قضاء حاجت کے لیے بیت الخلاء میں بیٹھتے تھے تو جب تک زمین کے بالکل قریب نہیں ہو جاتے تھے تب تک کپڑا نہیں اتارتے تھے۔ تو یہ جو آپ اس طرح کرتے تھے یہ اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا کی وجہ سے۔ اس حدیث پاک سے ایک بات معلوم ہوئی، جو پہلی حدیث ہم نے بیان کی کہ آپ علیہ السلام قضاء حاجت کے لیے جنگل میں نکل جاتے تھے اور دور جاتے تھے، معلوم یہ ہوا جہاں تک ہو سکے اپنے سطر کو چھپانا چاہیے۔ اپنا سطر، اپنے بدن کا حصہ جو ہے اس پر کسی مرد کی نگاہ نہیں پڑنی چاہیے، کسی عورت کی نگاہ نہیں پڑنی چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ جو ہے کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ہیں، حالانکہ لوگ وہاں سے گزرتے ہیں، مرد بھی گزرتے ہیں، عورتیں بھی گزرتی ہیں، بچیاں بھی گزرتی ہیں، اور یہ بے حیا لوگ جو ہے کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں۔ خاص طور سے آپ نے جو ہے روڈ پر دیکھا ہوگا، ہائی وے پر دیکھا ہوگا، روڈ کے کنارے بیٹھ کر جو ہے پیشاب کرتے ہیں، کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں۔ یہ بہت ہی بے حیائی اور بے غیرتی کی بات ہے۔ ہوٹل پر گاڑی روکنا چاہیے، پیٹرول پمپ پر گاڑی روک کر جو ہے قضاء حاجت سے فارغ ہونا چاہیے، اور اگر شوگر کے مریض ہے، ضعیف ہے، تو تھوڑا دور جانا چاہیے تاکہ ہمارے بدن پر، ہمارے سطر پر کسی کی نگاہ نہ پڑے۔ اور بیت الخلاء میں جب بیٹھے تو فوراً جو ہے اپنے کپڑے نہ کھولے، جب بالکل زمین سے قریب ہو جائے تب جو ہے سطر کھولنا چاہیے، کپڑا کھولنا چاہیے،
آدمی کو اپنے پوشیدہ اعضاء کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ جب ہم بیت الخلاء میں جائیں تو ہماری نگاہ سامنے ہونی چاہیے، پوشیدہ اعضاء پر ہماری نگاہ نہیں پڑنی چاہیے۔ یہ بے حیائی میں سے ہے۔ اسی طرح ہمارے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، چھوٹے بچے جو ہے اپنے پوشیدہ اعضاء کو دیکھتے رہتے، ان کو پتہ نہیں ہوتا، سمجھ نہیں ہوتی۔ اب ماں باپ کی ذمہ داری ان کی تربیت کرے، ان کو سمجھائے بیٹا اپنے پوشیدہ اعضاء کو مت دیکھو۔ اپنے پوشیدہ اعضاء کو دیکھنے کی وجہ سے، اپنے سطر کو دیکھنے کی وجہ سے حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ آدمی جب اپنے پوشیدہ اعضاء کو دیکھے گا، شیطان اس کے دل میں گناہ کے خیال ڈالے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتی ہے کہ میں نے نبی علیہ السلام کی شرمگاہ کو کبھی نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام کی یہ حیا کی بہت ہی نادر مثال ہے کہ آدمی جو ہے اپنی بیوی کے سامنے کھل کر رہتا ہے، وہاں شرم حیا کے سارے پردے اٹھ جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتی ہے کہ نبی علیہ السلام کی شرمگاہ کو میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کتنی شرم و حیا کے ساتھ میں جو ہے بیوی سے ملاقات کرتے ہو۔ آج کل موبائل کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے۔ ہمارے نوجوان بچے جب ان کا نکاح ہوتا ہے تو موبائل کے اندر وہ بلو فلمیں دیکھتے ہیں اور اپنی بیوی کو بھی زبردستی دکھاتے ہیں اور اسی طرح اپنی بیوی سے ملاقات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ عورتوں کو ان سب چیزوں سے بہت زیادہ نفرت ہوتی ہے، عورتیں ان چیزوں کو بہت زیادہ ناپسند کرتی ہے۔ ان سب چیزوں کی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں، دونوں کے درمیان جھگڑا فساد شروع ہو جاتا ہے، نوبت طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ چنانچہ ایک عالم دین کے پاس میاں بیوی کا معاملہ آیا، دونوں کے درمیان نباہ نہیں ہو رہا تھا، نوبت جو ہے طلاق تک پہنچ گئی تھی۔ عالم دین نے ان کو سمجھایا تو ان کی بیوی نے کہا کہ مجھ کو آپ سے تنہائی میں بات کرنا ہے۔ تو پھر اس عورت نے بتایا کہ میرا شوہر جو ہے موبائل کے اندر وہ سب گندی فلمیں دیکھتا ہے، مجھ کو بھی جو ہے زبردستی دکھاتا ہے اور اسی طرح میرے ساتھ میں ملاپ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور مجھ کو جو ہے ان سب چیزوں سے بہت زیادہ نفرت ہے۔ تو پھر جو ہے وہ عالم دین نے ان کو سمجھایا۔ بہرحال جہاں تک ہو سکے آدمی کو شرم و حیا کا لحاظ کرنا چاہیے۔ بزرگوں نے فرمایا جب آدمی اپنی بیوی کے ساتھ بہت زیادہ بے شرمی اور بے حیائی کے ساتھ میں صحبت کرتا ہے تو اولاد بے حیا پیدا ہوتی ہے، یہ زانی اولاد پیدا کرے گا۔ یہ سب چیزوں کے اثرات پڑتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ باحیا تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں بستر پر لیٹے ہوئے تھے اور آپ کی دونوں پنڈلیوں سے یا دونوں رانوں پر سے کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ اسی دوران حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور گھر میں آنے کی اجازت مانگی، تو آپ کو اندر آنے کی اجازت دے دی گئی۔ نبی علیہ السلام اسی حالت میں لیٹے رہے، ران پر یا اپنے پنڈلی پر کپڑا نہیں ڈالا۔
تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، انہوں نے اجازت مانگی، ان کو بھی گھر میں آنے کی اجازت دے دی گئی۔ آپ اسی حالت میں لیٹے رہے، کپڑے کو درست نہیں کیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، انہوں نے اجازت مانگی، آپ کو اندر آنے کی اجازت دے دی گئی۔ تو آپ کے اندر آنے سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بستر سے اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنے کپڑے کو بھی درست کر لیا۔ تھوڑی دیر بات چیت ہوئی، پھر یہ تینوں حضرات تشریف لے گئے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بھی عجیب شان ہے، میرے والد حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما تشریف لائے، تو آپ جو ہے اپنے بستر سے نہیں اٹھے، آپ نے اپنے کپڑوں کو درست نہیں کیا، اپنے ران پر یا اپنے پنڈلی پر کپڑا نہیں ڈالا، وہ بدن کو ایسے ہی کھلے رہنے دیا۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے تو آپ بستر سے اٹھ کر بیٹھ بھی گئے اور اپنے کپڑوں کو بھی درست کر لیا۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عائشہ، کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ عثمان سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب غسل کرتے تھے حمام میں تو لنگی باندھ کر غسل کرتے تھے، اپنے پوشیدہ اعضاء کو نہیں دیکھتے تھے، اپنے جو ہے ران کو، پنڈلیوں کو بھی نہیں دیکھتے تھے۔ یہ ہے شرم و حیا۔ ایک روایت میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میری امت میں سب سے زیادہ با حیا اور سب سے زیادہ معزز عثمان ہے۔ حضرت مولانا عمر پالن پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہاں کچھ لوگوں نے حضرت کو دیکھا بھی ہوگا، زبردست مبلغ تھے، مشہور و معروف مقرر تھے۔ آپ کے بیانات کو لوگ بہت سنتے تھے، 3 گھنٹے وہ کھڑے ہو کر بیان کرتے تھے۔ چل نہیں سکتے تھے، لیکن ان کی کرامت تھی، 2 لوگ جو ہے سہارے سے ان کو کھڑا کرتے تھے، پھر جب کھڑے ہو جاتے 3 گھنٹے کھڑے ہو کر بیان کرتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ 25 سال کا نوجوان بیان کر رہا ہے۔ تو ان کے حالات میں لکھا ہے کہ وہ اپنی بہن سے بھی پردہ کرتے تھے، اپنی بہن کو وہ چہرے سے نہیں پہچانتے تھے، اپنی بہن کو آواز سے پہچانتے تھے۔ کسی نے کہا، حضرت بہن سے تو پردہ نہیں ہے، بہن حلال ہے، اس کو دیکھنا جائز ہے، پھر بھی آپ پردہ کرتے ہیں؟ کہا ٹھیک ہے، حلال ہے، جائز ہے، لیکن ہر حلال چیز کو دیکھنا بھی تو ضروری نہیں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، من قل حیاؤہ قل ورعہ، جس کے اندر حیا کم ہوتی ہے اس میں تقوی اور پرہیزگاری بھی کم ہوتی ہے۔ ومن قل ورعہ مات قلبہ، اور جس میں تقوی کم ہوتا ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتی ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو مکارم اخلاق کی تعلیم کے لیے بھیجا ہے، اچھے اخلاق کی تعلیم کے لیے بھیجا ہے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 مکارم اخلاق بیان کیے، یعنی اچھے اخلاق کی 10 قسمیں بیان کی، اور فرمایا وَرَأْسُهُنَّ الْحَيَاءُ، ان 10 مکارم اخلاق کا سر حیا ہے۔ جیسے آدمی، عورت
سر کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، ایسی ہی آدمی حیا کے بغیر اچھے اخلاق والا بن ہی نہیں سکتا۔ لوگ چاہے اس کے بارے میں کتنا بھی کہیں کہ وہ بہت اچھا انسان ہے، اس کے اخلاق بہت اچھے ہیں، اگر اس کے اندر حیا نہیں ہے تو اس کو جو ہے بے حیا کہیں گے، بد اخلاق کہیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حیا جو ہے یہ اخلاق کا سر ہے۔ حیا اگر ہے تو آدمی کے اندر اخلاق ہے، حیا نہیں تو اخلاق نہیں ہے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایاس بن قرہ رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، اور لوگ بھی تھے، تو لوگوں نے آپ کے سامنے حیا کا تذکرہ کیا۔ کسی نے کہا حضرت حیا دین میں سے ہے، آپ نے فرمایا نہیں، حیا ہی کامل دین ہے، حیا ہی مکمل دین ہے۔ جس آدمی کے اندر حیا نہیں ہوتی وہ آدمی دیندار کہلانے کا مستحق ہی نہیں ہے، وہ آدمی بے دین ہے۔ تو اس لیے اپنے اندر حیا کی صفت پیدا کرنا بہت ضروری ہے۔ ولید بن عبد الملک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سلیمان بن عبد الملک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی آدمی کو ہلاک و برباد کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے اندر سے حیا کو چھین لیتے ہیں، اور فرماتے ہیں جب آدمی کے اندر سے حیا رخصت ہو جاتی ہے تو جب یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا تو اللہ رب العزت اس سے ناراض ہوگی، اللہ کی ناراضگی کی حالت میں وہ حاضر ہوگا، اس کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اب حیا کی اتنی اہمیت ہے، اتنی فضیلتیں ہیں، اور نبی علیہ السلام نے اتنا اس پر زور دیا ہے، تو پھر ہمارے معاشرے میں اتنی بے حیائی کیوں پھیل گئی؟ بے حیائی کے اسباب کیا ہے؟ بے حیائی کے چند اسباب ہے۔ سب سے پہلا سبب فیشن پرستی۔ مسلمان مردوں اور عورتوں نے اہل یورپ کی اندھی تقلید کرنا شروع کر دی۔ انگریز جیسے کپڑے پہنتے ہیں ہمارے مسلمان بھی ویسے کپڑے پہنتے ہیں، انگریز عورتیں جیسے کپڑے پہنتی ہیں ہماری مسلم عورتیں بھی اس طرح کے کپڑے پہنتی ہیں، وہ جیسے بال رکھتے ہیں اس طرح ہمارے جو ہے مسلمان بھی بال کٹاتے ہیں، اور جیسے ان کی طبیعت کے اندر آزادی ہے وہ کہتے ہیں عورتوں کو جو ہے آزادی دینا چاہیے، مردوں کے شانہ بشانہ اس کو کھڑا کرنا چاہیے، مرد جو ہے جیسے جاب کر سکتا ہے عورت بھی جو ہے جاب کر سکتی ہے، مرد جو ہے الیکشن لڑ سکتا ہے عورت بھی لڑ سکتی ہے، اور لوگوں نے باقاعدہ اس پر عمل کیا۔ تو یہ فیشن پرستی، اس فیشن پرستی کی وجہ سے ہمارے مسلمانوں کے درمیان بے حیائی عام ہو گئی، یہ پہلا سبب۔ دوسرا سبب ہے حرام مال کھانا، بیاج کے پیسے کھانا، رشوت کھانا، یا حرام طریقے سے پیسے کمانا۔ حرام لقمہ جب پیٹ میں چلا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی انسان کے اندر سے حیا رخصت ہو جاتی ہے، اور آدمی بے حیائی کے کام کرتا ہے، زنا کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت میں پیدا کیا، اور جنت کی ساری نعمتیں ان کے لیے حلال کر دی، لیکن ایک درخت کو حرام کر دیا، یہ درخت آپ کو نہیں کھانا ہے، اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ لیکن شیطان نے دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا، اگر آپ یہ درخت کھا لیں گے تو آپ جو ہے ایک زمانے تک جنت میں رہیں گے۔ تو شیطان نے پٹی پٹائی یہاں تک کہ دونوں نے وہ درخت کھا لیا۔ تو جیسی ہی دونوں نے وہ درخت کھا لیا اسی وقت جو ہے ان کے بدن سے کپڑے اتر گئے، ستر ان کا کھل گیا۔ جب ستر کھل گیا دونوں برہنہ ہو گئے، تو اب وہ جو ہے دوڑنے لگے درختوں کی طرف، جنت کے اندر جو درخت تھے
تو اس کے پتوں سے اپنے بدن کو ڈھانپنے لگے۔ تو مفسرین نے یہاں پر یہ بات لکھی ہے کہ آدم علیہ السلام نے اور حضرت حوا علیہ السلام نے وہ حرام درخت کھا لیا، اس لیے ان کا ستر کھل گیا۔ تو کوئی آدمی اگر حرام مال کھائے گا، رشوت، سود یا ناجائز طریقے سے پیسے کمائے گا، چوری کرے گا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے اندر بے حیائی پیدا ہوگی، اس کے دل میں زنا کے خیالات پیدا ہوں گے۔ حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین تھے اور بہت بڑے بزرگوں میں تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک مالدار نے مجھ کو دعوت دی، میں کھانا کھانے کے لیے چلا گیا، ایک لقمہ کھا لیا، کشف ہو گیا کہ اس کی کمائی حرام کی ہے، لیکن لقمہ چونکہ اندر چلا گیا تھا، حلق کے نیچے اتر گیا تھا، میں اٹھ گیا، ہاتھ روک دیا، لیکن ایک لقمہ جو حرام کا یا مشتبہ لقمہ پیٹ میں چلا گیا تھا، اس کی وجہ سے 40 دن تک دل میں زنا کے خیالات آتے تھے۔ میرے بھائیو، ایک لقمے کا یہ اثر ہے، جس کی مستقل آمدنی حرام کی ہے، اس کے دل کا کیا حال ہوگا؟ صرف سود ہی حرام نہیں ہے، صرف رشوت ہی حرام نہیں ہے، صرف چوری ہی حرام نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں جس کے اندر دیندار لوگ بھی مبتلا ہے۔ جیسے بہنوں کو حق ہی نہیں دیتا، الا ماشاء اللہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے بہنوں کو حق دیتے ہیں، زمین دیتے ہیں، پلاٹ دیتے ہیں، ورنہ تو اکثر لوگ جو ہے بہنوں کا حق کھا جاتے ہیں۔ حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ بعض لوگ رمضان کے مہینے میں مسئلہ پوچھتے ہیں، حضرت تو وضو کر رہا تھا نا، وضو کرتے ہوئے ایک گھونٹ پانی حلق کے نیچے اتر گیا، تو میرا روزہ ٹوٹے گا یا باقی رہے گا؟ اب دیکھو اس کو، ایک قطرہ یا ایک گھونٹ پانی اس کے اندر گیا تو اس کو تکلیف ہو رہی ہے کہ میرا روزہ ٹوٹا یا باقی رہا، اور ادھر جو ہے بہن کے لاکھوں روپے کھا رہا ہے، بھائی کے لاکھوں روپے کھا رہا ہے، کمزوروں کے لاکھوں کروڑ روپے ہضم کر رہا ہے، اور کوئی دل پر اثر ہی نہیں۔ عجیب بات ہے۔ اور جو کچھ دیندار ہوتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ بہن نے ہم اپنا حق معاف کر دیا، وہ اپنے حق سے دستبردار ہو گئی، سگنیچر کر دیا، اپنی خوشی سے سگنیچر کر دیا۔ تو بھائی سالوں سے جو ہے بہنیں ہی اپنا حق معاف کرتے آئی ہے، کسی بھائی نے آج تک اپنا حق اپنے بہن کو نہیں دیا، اپنا حق معاف نہیں کیا۔ جب بہن اپنے حق کا مطالبہ کرتی ہے تو بھائی کہتا ہے تجھ کو بھائی چاہیے یا جائیداد چاہیے، بھائی چاہیے یا جائیداد چاہیے، وہ بیچاری ڈر جاتی ہے اور مجبوراً سگنیچر کر دیتی ہے۔ اب لوگوں نے یہ ڈھونگ رچا ہے کہ اس نے جو ہے اپنا حق معاف کر دیا۔ یہ سب ہیلے بہانے ہیں بہن کے حق کو دبانے کے، اس کے حق کو ہضم کرنے کے۔ حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک آدمی بیمار ہوا، آپ مغرب کے وقت میں اس کی عیادت کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ جب آپ اس کے پاس تھوڑی دیر بیٹھے تو اس کی روح قبض ہونا شروع ہو گئی، انتقال ہو گیا۔ اب امام صاحب نے سوچا عیادت کے لیے آیا تھا، اب جو ہے تجہیز و تکفین کے بعد ہی جاؤ گا۔ رات ہو گئی، اس کی روح قبض ہو گئی۔ جیسے ہی روح قبض ہو گئی، چراغ جل رہا تھا، آپ نے چراغ بجھا دیا۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ نے چراغ کیوں بجھایا؟ لوگ آئے گے، یہ تو چراغ جلانے کا وقت ہے۔ امام صاحب نے فرمایا چراغ جلانے کا وقت نہیں، چراغ بجھانے کا وقت ہے۔ لوگوں نے پوچھا کیوں؟ تو آپ نے فرمایا دیکھو بھائی، اب تک یہ آدمی زندہ تھا،
تو یہ چراغ اس کی ملکیت میں تھا، وہ اس کا مالک تھا، اس لیے ہمارے لیے اس کی روشنی سے فائدہ اٹھانا جائز تھا۔ اب اس آدمی کا انتقال ہو گیا ہے، یہ اس چراغ کا مالک نہیں رہا، اس کا مالک، اس چراغ کے مالک جو ہے اس کے وارثین بن گئے ہیں۔ وہ سب وارثین یہاں موجود نہیں ہے کہ وہ ہم کو اجازت دے، یا اگر موجود بھی ہے تو ہو سکتا ہے ان میں کوئی نابالغ بچہ ہو، نابالغ بچی ہو، اس کی اجازت بھی معتبر نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے لیے چراغ کی روشنی سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے۔ امام صاحب نے اپنے گھر سے چراغ منگایا اور اس کو روشن کیا، یہ ہے تقویٰ۔ تو امام صاحب کو چراغ کی روشنی، مرنے والے کے چراغ کی روشنی ہضم نہیں ہو رہی تھی، اور ہمارے کئی لوگوں کو، ان گنت لوگوں کو، بہنوں کے لاکھوں کروڑ روپے ہضم ہو جاتے ہیں، اور ایسے ہضم ہو جاتے ہیں کہ ان کو ڈکار بھی نہیں آتی، اس کے باوجود بھی وہ حاجی ہے، اس کے باوجود بھی وہ دیندار ہے۔ یہ کہاں کا تقویٰ بھائی؟ یہ کون سی دینداری ہے؟ ایک بالش بھی اگر کسی کی زمین دبا لوں گے تو کل قیامت کے دن اس زمین کو توق بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا اور اس کو زمین میں دھسایا جائے گا۔ ایک بوری نہیں اٹھتی ہم سے، اتنی زمین ہم کہاں اٹھائیں گے؟ تو اپنے بہنوں کے حق کو ادا کرنا چاہیے، ورنہ جو ہے جب تک وہ کھاتے رہیں گے حرام مال، حرام لقمہ آپ کے پیٹ میں جاتا رہے گا، آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوگی، آپ کی نمازیں قبول نہیں ہوگی، آپ کا حج قبول نہیں ہوگا۔ ایک عورت آٹا گوندھ رہی تھی، آٹا گوندتے گوندتے اس کے شوہر کا انتقال ہوا، تو اس عورت نے آٹا گوندنا بند کر دیا اور کہا کہ اب جو ہے میں اکیلی اس آٹے کی مالک نہیں رہی، مرنے والے کے جتنے وارثین ہیں سب اس کے مالک بن گئے۔ اس نے آٹا نہیں گوندا، دکان سے منگایا، دوسرا آٹا منگایا اپنے پیسوں سے، اور پھر جو ہے روٹیاں بنائی گئی۔ یہ ہے تقویٰ۔ تو حرام مال، حرام لقمہ اگر آپ کے پیٹ میں جائے گا تو اس سے جو ہے زنا کے خیالات پیدا ہوگے اور آپ بے حیائی والے کام کرو گے۔ بزرگوں نے فرمایا جو لوگ اپنی اولاد کو حرام کھلاتے ہیں ان کی اولاد زنا کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے، ان کی بچیاں غیروں کے ساتھ میں ناجائز تعلقات قائم کر لیتی ہے۔ تو بے حیائی پھیلنے کا ایک بڑا سبب حرام مال کھانا ہے۔ بے حیائی پھیلنے کا تیسرا سبب ہے بے پردگی۔ کیا ہے بھائی؟ بے پردگی، عورتوں کا بغیر پردے کے گھومنا پھرنا، اسکول اور کالج کی مخلوط تعلیم۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جہاں بے پردگی ہوگی وہاں زنا ہوگا۔ عورت اگر پردے کا اہتمام کرے تو زنا ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک کالج کے پرنسپل تھے یا پروفیسر تھے، متبع سنت بزرگ تھے، اللہ والے تھے۔ وہ جو ہے کالج کے طلباء کے ساتھ میں ٹرین میں کہیں سفر کر رہے تھے، تو طلباء نے بات چھڑی کہ پردہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے، بغیر پردے کی بھی جو ہے آدمی پاک صاف رہ سکتا ہے، گناہوں سے اس کی حفاظت ہو سکتی ہے، یہ تو قید ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اپنے تھیلی میں سے ایک لیمو نکالا اور طلباء کو بتایا بھئی یہ کیا ہے؟ تو کہا یہ لیمو ہے۔ پھر جو ہے چاقو نکالا اور اس کو کاٹا، کہا یہ کیا ہے؟ تو کہا یہ بھی لیمو ہے، البتہ فرق اتنا ہے کہ جب آپ نے اس کو کاٹا تو اب اس کو دیکھ کر ہمارے منہ میں پانی آ رہا ہے۔ تو پروفیسر صاحب نے فرمایا جب تک لیمو پردے کے اندر تھا تب تک جو ہے کچھ بھی اثر نہیں ہوا، جب جو ہے میں نے کاٹا اور وہ جو ہے بے پردہ ہو گیا، ظاہر ہو گیا، تو آپ کے منہ میں پانی
آنے لگ گیا۔ یہی حال عورت کا ہے۔ اگر عورت پردہ کرے تو کوئی اس کو چھیڑ نہیں سکتا۔ اگر شریف عورت، نیک طبیعت کی عورت برقع پہن کر اوباش قسم کے لڑکوں کے درمیان سے بھی گزرے تو کسی کی ہمت نہیں ہوتی چھیڑنے کی۔ ہاں اگر وہ بدکار ہے، فاحشہ ہے، لوگ اندازہ لگا لیتے ہیں چال ڈال سے ہی اور عورتیں کیسی ہوتی ہیں، تو پھر وہ جو ہے آوازیں بلند کرتے ہیں، شور شغب کرتے ہیں۔ تو پردے کے اندر تاثیر ہے، لوگ جو ہے پردے کا احترام کرتے ہیں۔ تو عورت اگر بے پردہ ہوگی تو زنا پھیلے گا، لوگ جو ہے اس کے حسن کو دیکھیں گے، اس سے بات چیت کریں گے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اپنے گھروں کے اندر شرعی پردہ قائم کرنا چاہیے۔ پہلے ہم پردہ کریں، ہم جو ہے اپنی چچازاد بہن، ماموزاد بہن، خالازاد بہن، پھوپھیزاد بہن، جتنی بھی زادی ہے سب فتنہ ہوتی ہے، ان سے بے تکلفی بڑھتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، اور پھر جو ہے ناجائز تعلقات ہو جاتے ہیں، زنا کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو جتنی بھی رشتہ دار عورتیں ہیں ہم ان سے پردہ کریں۔ ہم پردہ کریں گے تو ہم کو دیکھ کر ہماری گھر کی مستورات پردہ کرے گی، ہماری بہن پردہ کرے گی، ہماری بیوی پردہ کریں گی، ہماری والدہ پردہ کریں گی۔ اگر ہم پردہ نہیں کریں گے اور ان کو ترغیب دیتے رہیں گے کہ تم پردہ کرو، کبھی بھی پردہ گھر کے اندر نافذ نہیں ہوگا۔ اور تھوڑی بہت ناراضگی بھی آپ کو مول لینی پڑے گی، لوگ آپ سے ناراض ہوں گے، لیکن بھائی پردہ ہونا چاہیے۔ آج کل تو کسی پر بھروسہ ہی نہیں کرنا چاہیے، اس معاملے میں اپنے سگے بھائی پر بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیور تو موت ہے، موت جیسے عورت موت سے ڈرتی ہے، ایسے ہی اپنے عزت کے پامال ہونے کے سلسلے میں اپنے دیور سے ڈرنا چاہیے۔ کتنے واقعات ہم کو سننے کو ملتے ہیں کہ بہنوئی نے جو ہے اپنے سالی سے زنا کر لیا، اور فلاں نے جو ہے اپنی بھابھی کے ساتھ میں ناجائز تعلقات قائم کر لیے، فلاں نے جو ہے اپنے چچازاد بہن کے ساتھ میں ناجائز تعلقات قائم کر لیے۔ یہ سب کے سب کیوں ہوتا ہے بھائی؟ کیوں ہوتا ہے یہ سب؟ بے پردگی کی وجہ سے۔ پڑوس ملک میں ایک صاحب تھے، بہت زمانے کا واقعہ ہے، حضرت مفتی عبدالرشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک صاحب بیعت تھے، اور حضرت کے بیانات سننے کے لیے دور سے تشریف لاتے تھے۔ حضرت کے بیانات کو اس زمانے میں ٹیپ کے ذریعے ریکارڈ کرتے تھے، لوگوں کو سناتے تھے، اپنے فیملی والوں کو سناتے تھے، معمولات کے پابند کرتے تھے، اور وہ ان کے سماج میں جو ہے امانت داری سے مشہور تھے کہ یہ بہت امانت دار آدمی ہے۔ لوگ ان کے پاس جو ہے اپنی امانتیں رکھتے تھے، لاکھوں روپے لوگوں نے ان کے پاس بطور امانت کے رکھے ہوئے تھے، لیکن یہ ایسے مرید تھے، ایسے متقی پرہیزگار تھے کہ اپنی سالی سے پردہ نہیں کرتے تھے۔ اب تعلقات بڑھ گئے، چپکے سے جو ہے سالی کا پاسپورٹ بنا لیا، ایک دن جو ہے اپنی داڑھی منڈائی، اور جو لوگوں نے لاکھوں روپے ان کے پاس بطور امانت کے رکھے ہوئے تھے وہ لے کر اپنی سالی کو لے کر جو ہے لندن چلے گئے۔ تو کسی کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں تو نماز پڑھتا ہوں، میرا حج ہو گیا، میرا عمرہ ہو گیا، میں عالم دین ہوں، میں فلاں سے بیعت ہوں، میرا جماعت میں وقت لگتا ہے تو مجھ کو پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور مجھ کو اپنے پر بھروسہ ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، نفس اور شیطان ہر ایک کے ساتھ میں لگے ہوئے ہیں، کب جو ہے آپ کو گناہ کے اندر مبتلا کریں گے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ایک بھولے بھالے بزرگ تھے، وہ عورتوں سے پردہ نہیں کرتے تھے، تو لوگوں نے کہا کہ بھائی پردہ کر لیا کرو، تو کہا ہم کو اپنے اوپر بہت بھروسہ ہے، ہم گناہ نہیں کر سکتے۔ تو کہتے ہیں کہ ان کو ایک بار نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی، آپ نے فرمایا سیدھے سیدھے پردہ کرو۔ ایک کمرے میں جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ اور رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ جیسی نیک عورت جمع ہو جائے، شیطان دونوں کا منہ کالا کرا سکتا ہے۔ یہ اللہ کی حدود ہے، پردہ کرنا، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا، یہ اللہ کی حدود ہے۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، تم ان حدود کے قریب مت جاؤ۔ جو اللہ کی حدود کو توڑے گا پھر شیطان اس کو گناہ کے اندر مبتلا کر کے رہے گا۔ تو بھائی اپنے گھر کے اندر پردے کا ماحول قائم کرو۔ تصوف سلوک صرف مراقبہ کرنا نہیں سکھاتا، تصوف سلوک صرف ذکر بالجہر کرنا نہیں سکھاتا،
مراقبہ، ذکر بالجہر، سنتوں کا اہتمام، یہ اس لیے کروایا جاتا ہے کہ ہماری ساری زندگی شریعت اور سنت کے مطابق بن جائے، ہماری ساری زندگی شریعت کے مطابق بن جائے، ہم حرام کاموں کو چھوڑنے والے بن جائے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں 99% لوگوں کے گھروں میں پردے کا ماحول نہیں ہے۔ 1% لوگ ہوں گے جن کے گھروں میں 100% پردہ ہوتا ہوگا، ورنہ اکثروں کے گھر میں پردے کا ماحول ہی نہیں ہے۔ کیا عوام، کیا خواص، کیا علماء، سب اس کے اندر مبتلا ہے۔ جب تک آپ عورتوں سے، غیر محرم عورتوں سے پردہ نہیں کرو گے، آپ ولی بن ہی نہیں سکتے۔ خاص طور سے جو لوگ ذکر کرتے ہیں ان کو میں کہہ رہا ہوں، سب لوگ مخاطب ہے، لیکن خاص طور سے جو ذکر کرنے والے ہیں، اس سے ترقی رک جائیں گے، آگے نہیں بڑھ سکتے آپ۔ تو بھائی پردہ شروع کرے، پہلے خود پردہ کرے دوسری عورتوں سے، پھر جو ہے آپ کو دیکھ کر آپ کی گھر کی مستورات بھی پردے کا اہتمام کرے گی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں طالب علم تھا، 17-18 سال میری عمر تھی، تو میں ایک مرتبہ اپنی پھوپھی سے ملاقات کرنے کے لیے گیا، تو میری پھوپھی زاد بہنیں مجھ سے پردہ نہیں کرتی تھی، وہ میرے سامنے آتی جاتی تھی۔ تو میں نے اپنی پھوپھی سے کہا کہ میں اب بالغ ہو گیا ہوں، اپنی بچیوں کو مجھ سے پردہ کراؤ، یہ حرام ہے۔ تو پھوپھی بگڑ گئی، کہا آیا بڑا مولوی خولوی، بڑا پردہ کرنے والا۔ تو حضرت فرماتے ہیں میں بھی بگڑ گیا، میں بھی غصہ ہو گیا، میں نے بھی جو ہے ان کو الٹی سیدھی باتیں سنا دی۔ اب انہوں نے جو ہے حضرت کے والد صاحب سے شکایت کر دی، تو حضرت کے والد صاحب ناراض ہو گئے حضرت سے کہ جو ادب میرا ہے، جو حق میرا ہے، وہی جو ہے اس کا بھی ہے، اس لیے کہ میری سگی بہن ہے، جاؤ اس سے معافی مانگو۔ اب حضرت آئے اور اپنے پھوپھی سے معافی مانگی کہ مجھ کو معاف کر دو، تو پھر وہ گلے پکڑ کر رونے لگ گئی۔ لیکن حضرت فرماتے اس کے بعد پردہ شروع ہو گیا، کبھی جو ہے وہ اور ان کی پھوپھی ذات بہنیں سامنے نہیں آئی۔ پھر حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھ کو شہرت دی، اللہ نے ان سے بڑا کام لیا، 1100 کتابیں لکھی، پورے ہندوستان سے لوگ ان کے پاس آتے تھے۔ تو ان کی پھوپھی ذات بہنوں نے درخواست کی، جب حضرت ضعیف ہو گئے تھے، کہا کہ ہم آپ کو ایک بار دیکھنا چاہتے ہیں۔ تب حضرت نے جو ہے ایک بار دیکھنے کی اجازت دی، حضرت نگاہ جھکا کر بیٹھ گئے اور انہوں نے زیارت کر دی اور چلی گئی۔ بہرحال اس واقعے سے آپ کو بتلانا یہ ہے کہ حضرت نے تھوڑی سی سختی کی، کہا کہ پردہ کراؤ، تو پردہ کیا ہو گیا؟ شروع ہو گیا۔ جب تک آپ کہیں گے نہیں، مذاکرہ نہیں کریں گے، تو آپ کے گھر میں کبھی بھی پردہ نافذ نہیں ہوگا۔ اس لیے ارادے کرو، نیت کرو۔ حضرت مفتی احمد اللہ غوری صاحب دامت برکاتہم جو ہے بیان کرتے ہیں، لوگ نوٹ بھی کرتے اس کو، اور آئندہ مجلس میں لوگوں سے پوچھتے ہیں بھئی میں نے جو باتیں آپ کو بتائی تھی کتنے لوگوں نے اس پر عمل کیا، کتنے لوگوں نے اپنے گھروں کے اندر پردہ شروع کیا۔ میرے بھائیوں، آپ ارادے کریں، ہمت کریں، ہمت مرداں مدد خدا۔ کہتے ہیں ہمت وہ چیز ہے کہ آدمی پہاڑ کو بھی اپنی جگہ سے ہٹا سکتا ہے۔ تو آپ ارادہ کیجئے، ہمت کیجئے کہ ہم کو اپنے گھر کے اندر شرعی پردہ قائم کرنا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی مدد کریں گے۔ انشاءاللہ میں آئندہ میں نے پوچھوں گا بھائی کن کن لوگوں نے اپنے گھروں کے اندر شرعی پردہ شروع کر دیا۔ اسی طرح بے حیائی پھیلنے کا ایک سبب اس زمانے میں بدنگاہی، غیر محرم عورتوں کو دیکھنا، یہ بہت بڑا سبب ہے۔ غیر محرم عورتوں کو دیکھنا حرام ہے، چاہے براہ راست دیکھو، موبائل فون میں دیکھو، یا جو ہے ٹیلی ویژن پر دیکھو، حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نگاہوں کو نیچی رکھنے کا حکم دیا ہے، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایمان والوں سے کہہ دیجیے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں اکثر و بیشتر لوگ بدنگاہی کے فتنے کے اندر مبتلا ہے۔ اکثر لوگوں کے پاس موبائل فون آ گیا، چھوٹے سے لے کر بڑے تک، عوام سے خواص، سب جو ہے اس فتنے کے اندر مبتلا ہے۔ اس بدنگاہی کے، موبائل انٹرنیٹ کے غلط نقصانات، مفاسد، نقصانات بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں عورت کے چہرے کو تو دیکھنا ہی نہیں ہے، عورت کے کپڑوں کو بھی نہیں دیکھنا چاہیے۔
عورت کے برقعے کو بھی نہیں دیکھنا چاہیے کہ اس کا برقع کیسا ہے، عورت کی پشت کی طرف بھی نہیں دیکھنا چاہیے، اس لیے کہ جب آدمی عورت کے کپڑوں کو دیکھتا ہے تو شیطان اس کی وجہ سے بھی دل میں گناہ کے خیالات ڈالتا ہے۔ ہمارے اکابرین نگاہوں کی بہت سختی کے ساتھ میں حفاظت کرتے تھے۔ حسان بن ابی سنان رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بازار میں کوئی چیز خریدنے کے لیے گئے، واپس ہوئے تو ان کی بیوی نے بطور مذاق کے ان سے کہا، آج آپ بازار گئے تھے، کتنی عورتوں کو دیکھ کر آئے ہیں؟ تو کہا، اللہ کی قسم میری نگاہ جو ہے قدموں پر تھی، قدموں کے علاوہ جو ہے کسی چیز پر، کسی عورت پر میری نگاہ ہی نہیں پڑی۔ بد نگاہی کی وجہ سے عبادت کی حلاوت اور لذت چھین لی جاتی ہے۔ لوگ ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں حضرت ہم کو ذکر میں مزہ نہیں آتا۔ تو بھائی مزہ کیوں آئے گا؟ آپ بد نگاہی کرتے ہو، موبائل میں فلمیں دیکھتے ہو، گندی چیزیں دیکھتے ہو، تو آپ کو ذکر میں لذت کیسے آئے گی؟ آ ہی نہیں سکتی۔ تو سب سے پہلی سزا یہ ملتی اللہ کی طرف سے کہ عبادت کی لذت سے بندہ محروم کر دیا جاتا ہے، جبکہ بزرگوں نے قسم کھا کر فرمایا اللہ کے ذکر میں، اللہ کی عبادت میں جو لذت ہے کسی چیز میں نہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو دلوں کا سکون اللہ کے ذکر کے ساتھ وابستہ ہے۔ اللہ کے ذکر میں جو لذت ہے کسی چیز میں نہیں ہے۔ کتنی تسکین وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ، نیند کاٹوں پہ آ جاتی ہے آرام کے ساتھ، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ صاحب تھے، فرماتے تھے جب میں اللہ کا نام لیتا ہوں تو میرا منہ میٹھا ہو جاتا ہے، لگتا ہے کسی نے شہد رکھ دیا منہ میں، اور فرماتے بھائی میرا خیال نہیں ہے، وہم نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ وہمی ہے، میرا وہم نہیں ہے اور نہیں میری کوئی کرامت ہے، بلکہ حقیقت ہے، جب اللہ کا نام لیتا ہوں تو میرا منہ میٹھا ہو جاتا ہے، بڑی لذت محسوس ہوتی ہے۔ مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب میں سجدے کے اندر سر رکھتا ہوں تو مجھ کو ایسا لگتا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کے قدموں میں سر رکھ دیا، سجدے سے سر اٹھانے کو جی نہیں چاہتا۔ تو ہم عبادت کی لذت سے محروم ہیں، کبھی ہم نے غور کیا کیوں محروم ہیں؟ بد نگاہی کرتے ہیں۔ بد نگاہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عبادت کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ حضرت فرماتے اگر کسی کی سنت بھی چھوٹتی ہے تو وہ کسی گناہ کا، بد نگاہی کا اثر ہوتا ہے۔ رکعت چھوٹتی ہے تو کسی گناہ کی سزا ہوتی ہے، جماعت چھوٹتی ہے کسی گناہ کی سزا ہوتی ہے۔ دعاؤں میں رونا نہیں آتا، آنکھیں خشک ہو جاتی ہے، دعا کرنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی۔ فجر میں اٹھنا چاہتے ہیں لیکن آنکھ نہیں کھلتی، کیوں کھولیں گی؟ رات میں اللہ کی نافرمانی کر کے سوئے ہیں، کھل ہی نہیں سکتی آپ کی آنکھ۔ بد نگاہی کرنا چھوڑو، موبائل کا غلط استعمال کرنا چھوڑو، اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو تہجد پڑھنے کی توفیق دیں گے۔ بد نگاہی کی وجہ سے آدمی کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، آدمی بھلکڑ بن جاتا ہے۔ کالج کے بچے اکثر کہتے ہیں حضرت بہت مطالعہ کرتے ہیں لیکن یاد نہیں رہتا۔ ظاہر سی بات ہے دن بھر جو ہے نظارہ کرتے ہو، خوبصورت چہروں کو دیکھتے ہو تو ظاہر سی بات ہے حافظہ آپ کا کمزور ہونا یقینی بات ہے۔ بد نگاہی کی وجہ سے رزق میں بے برکتی ہوتی ہے، رزق میں بے برکتی ہوتی ہے۔ مردوں نے موبائل فون کا غلط استعمال شروع کر دیا، عورتیں نے شروع کر دیا۔ ایک عورت نے خط لکھا ہے بزرگ کو، کہا کہ میرا شوہر گھر میں آتا ہے، جو اس کا کمرہ ہے ہم سب کو جو ہے گھر سے باہر کر دیتا ہے کہ تم دوسرے کمرے کے اندر چلی جاؤ، اور اکیلا بیٹھ کر اس کمرے کے اندر گندی فلمیں دیکھتا ہے۔
تو اس کو دیکھ کر جو ہے ہمارے دل کے اندر بھی خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ہم بھی گندی فلمیں دیکھیں، ہمارے دل کے اندر زنا کے خیالات پیدا ہوتے ہیں، اور یہ بھی لکھا کہ بعض مرتبہ یہ خیال آتا ہے کہ ہم جو ہے خودکشی کر کے مر جائیں۔ بعض جو بڑے گھرانے ہوتے ہیں، شوہر کے پاس بڑا فون، بیوی کے پاس، لڑکے کے پاس الگ، لڑکی کے پاس الگ، بلکہ چھوٹے چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں نا 7 سال کے، ان کو بھی بڑا فون لے کر دیے، ہر ایک گندگی دیکھ رہا ہے۔ بعض گھرانوں کی رپورٹ ہے 3 دن تک جو ہے بات کرنے کا موقع ہی نہیں آیا، سمجھ رہے؟ ہر ایک اس کے اندر لگا ہوا ہے۔ بچے آپ کی تربیت سے محروم، بچوں کو تو پیار دینا چاہیے نا، بچوں کی تربیت کرنی چاہیے، تو دونوں میاں بیوی جو موبائل کے اندر لگے ہوئے ہیں، بچوں کی تربیت کرنے، بات چیت کرنے ٹائم ہی نہیں ہے۔ تو ایک چھوٹے بچے نے کہا اپنے ماں باپ سے جب وہ بات چیت نہیں کر رہے تھے، کاش کہ میں موبائل ہوتا، مجھ پر بھی انگلیاں پھرائی جاتی۔ اگر آپ کی بیوی کے پاس فون ہے، وہ گندی چیزیں دیکھے گی، سیریل دیکھے گی، فلمیں دیکھے گی، یا کسی سے ناجائز تعلقات بھی کر سکتی ہے۔ کتنی عورتیں بلیک میل ہو رہی ہیں، مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں، مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں، بلیک میل ہو رہی ہے۔ اور کنواری لڑکیاں ہی نہیں ہو رہی ہیں، شادی شدہ عورتیں بھی بلیک میل ہو رہی ہے۔ 2-2 3-3 بچوں کی مائیں جا رہی ہے۔ خود مجھ کو فون آیا، صاحب کا کہا میرے 3 یا 4 بچے ہیں، ایک لڑکے کی عمر 11 سال ہے، اور میری بیوی چلی گئی غیر کے ساتھ میں۔ ایک صاحب کا فون آیا، حافظ قرآن ہے، کہنے لگے میں اٹھا 1 بجے، دیکھا بیوی کے پاس موبائل فون ہے اور وہ چیٹنگ کر رہی ہے۔ یہ ہے نتیجہ عورتوں کو موبائل فون دینے کا۔ بچے کو فون دیا آپ نے، آپ کے بچے گیم کھیل رہے ہیں، ماں بلا رہی بیٹا ناشتہ کرنے کے لیے آ جاؤ، تو کہتا آتا ہوں ماں، اس لیے کہ بڑے بھائی نے 1100 بنایا اس کو، اور اس کو پار کرنا ہے نا۔ اب وہ ناشتہ وقت پر نہیں کر رہا ہے، اس کو پیشاب اور پیخانے کا تقاضا ہے، وہ سب تقاضوں کو دبا کر بیٹھا ہے۔ 2-2 3-3 گھنٹے ایک جگہ پر بیٹھے رہتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ بیٹھے رہتے ہیں۔ اچھا، بعض گیم جو ہوتے ہیں اس کے اندر لڑائی جھگڑا وغیرہ سب چیزیں بتائی جاتی ہے، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کا دل کمزور ہو جاتا ہے، تو ان کا دل متاثر ہو جاتا ہے۔ لکھا ہے لوگوں نے، ایسے بچوں کو جوانی میں اٹیک آ جاتا ہے۔ آنکھوں کی بینائی کمزور ہو جاتی ہے۔ ایک لڑکے نے لاک ڈاؤن میں 36 گھنٹے مسلسل موبائل فون استعمال کیا، اس کی آنکھوں کی بینائی تقریباً چلی گئی، اندھا بن گیا۔ پچھلے مہینے 2 مہینے پہلے آئے تھے ہم، پچھلا مہینہ تو ناغا ہوا کسی وجہ سے، صاحب لے کر آئے تھے، موبائل فون زیادہ استعمال کر لیا انہوں نے۔ آپ کی پونا کا واقعہ بتا رہا ہوں، 18-19 سال شاید عمر رہے گی، تو کہا دماغ پر اثر ہو گیا۔ ڈاکٹروں نے کہا مستقل بیماری وجود میں آ گئی ہے، موبائل زیادہ فون استعمال کرنے کی وجہ سے مستقل ایک بیماری وجود میں آئی، دماغ پر اس کا اثر ہو رہا ہے۔ میں خود جو ہے موبائل میں کبھی مطالعہ کرتا ہوں، کتاب پڑھتا ہوں، آدھا گھنٹہ اگر پڑھو بغیر چشمے کے تو سر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ اب بتاؤ، بچے اگر ہمارے 2-3 گھنٹہ موبائل لے کر بیٹھیں گے تو نقصان ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اس موبائل فون کے بھائی نقصان ہی نقصان ہے۔ مسجد میں آپ آئیں، ابھی جماعت کھڑے ہونے جو ہے 10 منٹ باقی ہے، تو سنت پڑھنا چاہیے، نفل پڑھنا چاہیے، یا قرآن مجید لے کر تلاوت کرنی چاہیے۔ تو میں نے دیکھا لوگوں کو موبائل لے کر بیٹھے ہیں، اس کے اندر گندگی دیکھ رہے ہیں، اللہ کے گھر میں آ کر بھی گناہ کر رہے ہیں۔ ابھی جماعت کھڑی ہونے والی ہے، مؤذن صاحب تکبیر کہہ رہے ہیں، کسی کا فون آیا تو وہی صف میں کھڑے ہو کر بات چیت کرتے ہیں، ہاں ہلو
اور بعض بیوقوف تو جو ہے وہ بلند آواز سے کرتے ہیں، وہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں بھی کچھ ہوں، بڑا ہوں بہت۔ مجھے یہ بتاؤ، اگر آپ کسی کلیکٹر کے آفس میں جاتے ہو تو وہاں اگر آپ کو کسی کا فون آئے تو کیا کرتے؟ آپ اٹھاتے فون؟ کلیکٹر کی اہمیت ہے آپ کے دل میں، اللہ کی عظمت نہیں ہے۔ مسجد میں آؤ موبائل سوئچ آف کر دو، یوں تو ہماری پوری زندگی غفلت میں گزر رہی ہے، جو ہم جو 10-15 منٹ نکالتے ہیں وہاں بھی جو ہے موبائل لے کر آتے ہیں، مسجد کے اندر گانے بجنے شروع ہو جاتے ہیں، طواف کر رہے ہیں لوگ، طواف کرتے ہوئے کامنٹری سن رہے ہیں، حد ہو گئی۔ عمرہ کرنے کے لیے گئے، اب جو ہے ادھر ویڈیو شوٹنگ، ویڈیو کالنگ ہو رہی ہے، میں ملتزم پر ہوں، میں جو ہے مقام ابراہیم پر ہوں۔ طواف جو ہے نماز کے حکم میں ہے، بلا وضو کے طواف کرنا جائز نہیں ہے۔ ایسی ہی بلا ضرورت کے بات چیت کرنا بھی جائز نہیں ہے، بات چیت کر سکتے ہیں لیکن مکروہ ہے، گناہ ہے۔ اب یہ جو ہے حرام کام کر رہا ہوں، آپ ویڈیو کال کر رہا ہے، اچھا سامنے جو ہے بہن ہے، بیوی ہے، دوسرے بھی دیکھ رہے اس کے بیوی کو اور بہن کو، اور دوسروں کو بھی گناہ کے اندر مبتلا کر رہا۔ پہلے تو نیکیاں کرتے نہیں، اور جو نیکیاں کرتے اس کو ضائع کر دیتے۔ لوگ جو ہے پہلے حج عمرے پر جاتے تھے، کسی کو خبر بھی نہیں کرتے تھے، یہ بھی اخلاص کے خلاف۔ حج عمرے پر جانے سے پہلے دعوتیں کرتے ہیں، یہ بھی ناجائز گناہ ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے کہ حج اور عمرے پر جانے سے پہلے جو دعوتوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے، یہ کسی بھی حدیث سے، صحابی کے عمل سے، تابعین کے عمل سے ثابت نہیں ہے، اور یہ لکھا ہے کہ اب ان دعوتوں نے مستقل ایک رسم کی شکل اختیار کی ہے، اس لیے ایسی دعوتوں میں شرکت کرنا نہیں چاہیے۔ ناسک کے علاقے میں بدعت بہت ہے۔ اب دیکھیے، لوگ کہتے ہیں بھائی مہمان آ رہے ہیں، ان کو کھانا کھلانا ہے، اب مہمان آ رہے ہیں ساتھ میں وہ ہار بھی لے کر آ رہے ہیں، گلدستے بھی لے کر، یہ کیا چیز ہے بھائی؟ یہ تو حرام ہے، گناہ ہے۔ ادھر ہمارے ادھر اتنی بدعت نہیں، تو ادھر لوگ گلدستے لے کر آتے ہیں، ہار پہناتے ہیں، فوٹو وغیرہ لیتے ہیں۔ ناسک میں بدعت زیادہ ہے، تو ایک گاؤں کا واقعہ لوگوں نے سنا ہے کہ میاں بیوی حج پر جا رہے تھے تو بینڈ باجا لگایا گیا، باقاعدہ ان کو گاؤں کے اندر جو ہے گھمایا گیا، ڈی جے لگائے گئے۔ اگر ان دعوتوں پر روک تھام نہیں کی گئی، لوگ اس سے نہیں رکے، تو چند سالوں کے بعد لوگ اس کو حج اور عمرے کا حصہ سمجھیں گے، یہ ضروری ہے۔ ایک جو ہے بزرگ کسی درویش کے یہاں گئے مہمان بن کر، تو درویش اپنے خادم سے کہنے لگا، اس سراہی میں پانی لے آؤ جس کو میں دوسرے حج پر سے لے آیا تھا۔ تو بزرگ نے کہا کہ بھائی یہ دوسرا حج کہنے کی ضرورت کیا ہے، مطلق کہہ دیتے سراہی میں پانی لے آؤ۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ واقعہ نقل کر کے فرماتے ہیں، اس ظالم نے یہ جملہ کہہ کر اپنے دونوں حج کے ثواب کو ختم کر دیا۔ اب یہاں بات کرتے ہیں تو حضرت میں جو ہے میرے 5 حج ہو گئے، میں ہر سال عمرہ کرتا ہوں، ڈھنڈورا پیٹتے ہیں۔ تو ہمارے شیخ فرماتے ہیں جن لوگوں کا ایسا مزاج ہوتا ہے ان کو جو ہے ایک مائک لینا چاہیے، اور مائک لے کر گلی میں گھومنا چاہیے، اعلان کرنا چاہیے کہ میرے 10 حج ہوئے، میرے 10 عمرے۔ ہمارے ایک دوست تھے، حج پر گئے، گھر پر کہا کہ میں 40 دن جا رہا ہوں، جھوٹ بھی نہیں ہے، 40 دن وہاں رہتے ہیں لوگ۔ حج سے واپس آئے تب بیوی کو پتہ چلا کہ حج پر گئے، اس سال کا واقعہ سنا۔ اورنگ آباد سے ایک صاحب حج کے لیے گئے، تو ایک دن پہلے اپنی بیوی سے کہا کہ میں کل حج پر جا رہا ہوں، اور تجھ سے یہ بات بھی میں نے اس لیے کہی کہ حقوق کی معافی تلافی کرنی ہے۔ اب تو جو ہے سب طرف پرچار ہوتا ہے، دعوتیں ہوتی ہیں، سب ناجائز ہے، جائز نہیں ہے، ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ یہ سب چیزیں اخلاص کے خلاف ہے۔ اپنے اعمال کو چھپاؤ۔ کوئی یہ بتاتا ہے کہ میرے پاس جو ہے کتنا بینک بیلنس ہے،
پھر اپنی نیکیاں کیوں ظاہر کرتے ہو؟ بہرحال بدنگاہی، تو جب مسجد میں آؤ تو بھائی موبائل سوئچ آف کرو یا سائلنٹ کر دو. گانا ہو تو خاص طور سے اس کا گانا تو رکھنا ہی نہیں چاہیے رنگ ٹون پر. لوگ جو ہے رنگ ٹون پر، کالنگ ٹون پر بھی جو ہے وہ گانا رکھتے ہیں، یہ بہت غلط بات ہے. مفتی امجد صاحب، حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے ہے، وہ فرماتے کہ میں مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہا تھا تو ایک صاحب جو ہے بالکل امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے مسجد نبوی میں، اور ان کے جو ہے رنگ ٹون پر گانا لگا ہوا تھا، سوئچ آف کرنا بھول گئے، فون آ گیا کسی کا، اب وہ گانا بجنا شروع ہو گیا، آواز جو ہے امام کے مائک تک پہنچی، پورے مسجد نبوی میں گانا بج رہا ہے، امام صاحب رو رہے ہیں، مقتدی رو رہے، کیا ہو رہا ہے؟ اس ممبر سے نبی علیہ السلام نے لوگوں کو منع کیا تھا گانا بجانا، مجھ کو جو ہے گانا بجانے کو ختم کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، اور اسی مائک سے جو ہے سب طرف گانا بج رہا ہے. کتنی بری بات ہے. تو بھائی مسجد میں جب آؤ تو اپنے موبائل فون کو بند کر کے آؤ، یا سوئچ آف کرو، یا کم از کم سائلنٹ کرو یاد سے. اور موبائل فون پر رنگ ٹون تو گانے کی رکھنا ہی نہیں چاہیے، سادی رنگ ٹون رکھنا چاہیے. تو بھائی موبائل فون کے غلط استعمال سے اپنے آپ کو بچائے. لوگ جو ہے دو لوگوں کو اپنے حالات بتاتے ہیں، ایک ڈاکٹر کو اور ایک پیر کو. جو شیخ ہوتا ہے اس کو اپنے حالات بتاتے ہیں، تو ہم کو بھی اللہ نے پیر بنا دیا ہے، تو لوگ اپنے حالات سناتے ہیں، خاص طور سے جوان بچے کہ حضرت ہم موبائل میں گندی فلمیں دیکھتے ہیں، پھر جو ہے ہاتھوں سے گناہ کرتے ہیں. ہم نے اپنی پوری جوانی ضائع کر دی، ہم کسی کام کے نہیں رہے، ہمارے ماں باپ نے ہمارا نکاح طے کر دیا، اور ہم کیا کریں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں جی چاہتا ہے خودکشی کر لے، مر جائے، ایسی زندگی سے تو مرنا ہی بہتر ہے. بڑے نقصانات ہیں بدنگاہی کے. حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جو آدمی بدنگاہی کرے گا وہ 3 گناہوں میں سے گناہ میں ضرور مبتلا ہوگا. یا تو جو ہے کسی لڑکی کے ساتھ میں منہ کالا کرے گا، یا کسی خوبصورت لڑکے کے ساتھ میں گناہ کرے گا، یا اپنے ہاتھوں سے گناہ ضرور کرے گا. تو بدنگاہی یہ بے حیائی کے پھیلنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، بہت بڑا سبب ہے. اسی وجہ سے ہمارے بڑے حضرت جی نے ایک موقع پر فرمایا یہ موبائل کل قیامت کے دن لاکھوں اربوں انسانوں کو جہنم میں لے کر جائے. بھائی چلو آخرت کا عذاب، قبر کا عذاب بہت دور ہے اور بہت بڑی بات ہے، لیکن اس کے دنیاوی نقصان بھی تو ہے نا، اس کے جسمانی نقصان بھی تو ہے. آدمی کی صحت برباد ہو جاتی ہے، اس کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، آدمی جو ہے اپنی بیوی کے قابل نہیں رہتا. سینکڑوں واقعات ہے، خود آدمی کو محسوس ہوتا ہے کہ میرے اندر کمزوری آ رہی ہے، میرے دل کا سکون ختم ہو گیا، لیکن پھر بھی وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. بہرحال حیا کے عنوان پر بیان ہو رہا تھا. بے حیائی جو معاشرے کے اندر پھیل رہی ہے اس کے چند اسباب پر ہم نے روشنی ڈالی. اب حیا کی صفت کیسے پیدا ہوگی؟ پہلے تو یہ سمجھیے کہ حیا یہ بہت بڑی صفت ہے. حیا کے کچھ فائدے آپ کو بتاؤں مختصر طور پر. لکھا ہے کتابوں میں حیا کی وجہ سے دل میں خدا کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور خدا کی محبت بہت بڑی چیز ہے. تصوف سلوک میں جتنی محنت کروائی جاتی ہے دل میں اللہ کی محبت پیدا کرنے کے لیے. خود نبی علیہ السلام اللہ سے محبت مانگتے تھے، اللہم انی اسألک حبک، یا اللہ میں آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں. تو اگر آپ کے اندر حیا کی صفت پیدا ہو گئی تو آپ کے دل میں خدا کی محبت پیدا ہو جائے گی. دوسرا فائدہ حیا کا لکھا ہے شرم و حیا ہر خیر اور بھلائی کی کنجی اور چابی ہے. حدیث پاک میں آتا الحیاء لا یأتی الا بخیر. حیا جو ہے خیر کو لے کر آتی ہے. نبی علیہ السلام نے خیر کا لفظ استعمال کیا. خیر کے معنی مال بھی ہے، قرآن کی آیت سے ثابت ہے. تو معلوم یہ ہوا جس آدمی کے اندر حیا کی صفت پیدا ہوگی مال خوب آئے گا، یعنی رزق میں برکت ہوگی. خیر کے معنی نیکی ہے. معلوم یہ ہوا جس آدمی کے اندر حیا ہوگی اس کو نیکیوں کی توفیق ہوگی.
خیر کے مفہوم میں بہت وسعت ہے، ہر اچھے کام کو خیر کہہ سکتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر آدمی کے اندر حیا کی صفت پیدا ہو جائے تو بہت بڑی خیر بھلائی اس کو نصیب ہو سکتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس چیز کے اندر حیا شامل ہو جاتی ہے وہ چیز خوبصورت بن جاتی ہے۔ وہ چیز کیا بن جاتی بھائی؟ خوبصورت بن جاتی ہے۔ اور آخری بات، جس آدمی کے اندر حیا کی صفت پیدا ہو جاتی ہے وہ جنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ اور ایسی نہیں کرو حدیث، الحیاء من الایمان، حیا ایمان میں سے ہے، والایمان فی الجنہ، اور ایمان آدمی کو جنت میں پہنچانے والا ہے۔ تو حیا کی صفت اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ حیا کی صفت کیسے پیدا ہوگی؟ اللہ والوں سے اصلاحی تعلق قائم کرے۔ اللہ والوں سے تعلق قائم کرو گے، ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرو گے، ان کی دعائیں لوگے تو آپ کے اندر حیا کی صفت پیدا ہو جائے گی، گناہوں سے نفرت ہو جائے گی۔ دلیل مشہور واقعہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک نوجوان آیا اور عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو زنا کی اجازت دے دیجیے۔ تو صحابہ کرام اس نوجوان کو گھور کر دیکھنے لگے۔ آپ نے فرمایا بھائی گھور کے مت دیکھو۔ اس نوجوان سے کہا میرے قریب آؤ۔ اس کو قریب بلایا اور شفقت کے ساتھ میں سمجھایا۔ فرمایا دیکھو جس کے ساتھ میں تم زنا کرو گے وہ کوئی عورت ہی ہوگی نا؟ اس نے کہا اللہ کے نبی۔ آپ نے اس سے فرمایا بتاؤ اگر کوئی تمہاری ماں کے ساتھ میں بدکاری کرے تو کیا تم اس کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی تمہاری خالہ کے ساتھ میں بدکاری کرے کیا تم اس کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی تمہاری بہن کے ساتھ میں بدکاری کرے تو تم اس کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے جو ہے یہ جو قریبی رشتے ہوتے ہیں وہ سب گنوائے۔ پھر آپ نے فرمایا جس کے ساتھ میں تم بدکاری کرو گے وہ بھی کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی بہن ہوگی۔ پھر آپ نے جو ہے اس کے سینے پر اپنا ہاتھ مبارک پھیرا اور اس کو دعا دی یہ اللہ زنا سے اس کی حفاظت فرما، اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما، اس کے دل کو پاک صاف فرما، اس طرح کی کچھ دعائیں دی۔ تو راوی کہتے ہیں اس کے بعد دیکھا ہم نے کہ اس نوجوان کی نگاہ زمین سے اوپر نہیں ہوتی تھی، وہ نگاہ جھکا کر چلتا تھا۔ کہ نبی کی دعا کی برکت تھی، نبی کی صحبت کی برکت تھی۔ تو معلوم یہ ہوا اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنے سے آدمی کے اندر سے بے حیائی ختم ہو جاتی ہے اور حیا کی صفت پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت قاری صدیق صاحب باندھی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگوں میں سے تھے۔ ہمارے حضرت نے واقعہ سنا ہے، ایک صاحب تھے بڑے زانی بدکار، ہر وقت جو ہے انہی گناہوں کے اندر لگے رہتے تھے۔ تو ایک بار وہ حضرت کی خدمت میں آئے، بیعت نہیں ہوئی، کوئی تعلق قائم نہیں کیا، حضرت کے پیر دبائے۔ حضرت تو بہت بڑے لوگوں میں تھے، بہت بڑے لوگوں میں۔ حضرت باندھوی رحمۃ اللہ علیہ کی بزرگی کو ہندوستان کی حکومت بھی تسلیم کرتی تھی۔ ہندوستان کا وزیر اعظم ہیلی کاپٹر لے کر باندھا ان سے ملاقات کرنے کے لیے جاتا تھا۔ اس سے اندازہ لگائیے کتنے بڑے ہوں گے آپ۔ ان کی تعویذات میں اتنی تاثیر تھی، بعض لوگوں نے تو یہاں تک لکھا ہے، یہاں تک کہا ہے کہ اگر موت مقدر نہ ہو تو ان کی تعویذ سے ضرور شفا ہوتی تھی۔ لائن لگی رہتی تھی، مسلمان غیر مسلم سب آتے تھے ان کی خدمت میں، سب اکرام کرتے تھے۔ ہاں خیر، تو بہت بڑے بزرگ تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے۔ تو ایک زانی آدمی آیا بیٹھا، لوگ خدمت کر رہے تھے، پیر دبا رہے تھے۔ بزرگوں سے عقیدت تو ہر ایک کو ہوتی ہی ہے، اس نے بھی جو ہے محبت سے حضرت کے پیر دبائے۔ بس کیا تھا، زندگی بدل گئی اس کی۔ پھر گیا ایک بار جو ہے رنڈی خانے میں گیا تو لکھا ہے کہ جب اس نے اپنا پیجامہ کھولا گناہ کا کام کرنے کے لیے تو اس کو ایسا لگا کہ میرے پیجامے کے اندر سانپ آ گیا۔ اللہ کی طرف سے تھا وہ، حالانکہ سانپ کو کچھ تھا نہیں، لیکن ایسا اس کو محسوس ہوا تو وہ جلدی جلدی وہاں سے بھاگ گیا
اور لکھا ہے کہ پھر اس کے بعد اس نے پوری زندگی میں کبھی یہ گناہ نہیں کیا۔ یہ حضرت باندھوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو اس نے پیر دبائے تھے، تھوڑی دیر کی جو صحبت اختیار کی تھی، یہ اس کی برکت ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے، کہا حضرت فلانی عورت سے میرے ناجائز تعلقات ہے، دعا کر دیجیے کہ وہ تعلقات ختم ہو جائے۔ حضرت نے پوچھا وہ عورت کہاں رہتی؟ کہاں فلاں محلے میں رہتی ہے۔ تو حضرت نے کہا بھائی ایک کام کرو، سب سے پہلے اس کے محلے میں جانا چھوڑ دو۔ اس نے کہا حضرت میں روزانہ دودھ دینے کے لیے جاتا ہوں۔ تو کہا جانا چھوڑ دو۔ تو کہنے لگا کہ یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت نے زور سے ایک تھپڑ لگائے اس کے سینے پر کہ مردود جو ہے علاج ہی پوچھتا ہے اور علاج بتاتا ہوں تو کہتا ہے کہ مجھ سے نہیں ہوگا، نکل دینا یہاں سے، بھگا دیا اس کو۔ جلالی پیر تھے حضرت۔ ایک صاحب نے کہا کہ حضرت آپ جو ہے بہت سختی کرتے ہیں، کسائی کی طرح آپ کا مزاج جو ہے سخت ہے۔ تو حضرت نے برجستہ کہا لوگ میرے پاس بیل بن کر آتے، اس لیے مجھ کو کسائی بننا پڑتا ہے۔ سمجھ رہے؟ تو وہ کسی کو نہیں بخشتے تھے، کسی کی چلتی نہیں تھی، کوئی کتنا بڑا ہو۔ تو بہرحال وہ چلا گیا۔ تو ایک صاحب نے سب منظر دیکھ لیا تھا۔ کئی دنوں کے بعد وہ حضرت کی مرید اس سے ملے، وہ آدمی سے، ارے تیرا کیا بنا بھائی؟ وہ تو آیا تھا، تیرے تعلقات ہو گئے تھے، حضرت نے تو اس میں تھپڑ لگایا تھا۔ تو کہا اس عورت سے اس کے بعد میرے تعلقات ختم ہو گئے۔ کہا کچھ وظیفہ وغیرہ پڑھا تھا؟ کہا کچھ نہیں، بس تھپڑ لگی، وہ تھپڑ کی برکت ہے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعہ نقل کر کے فرماتے ہیں بزرگوں کے تھپڑ کے اندر بھی برکت ہوتی ہے، بزرگوں کی تھپڑ میں بھی برکت ہوتی ہے۔ حضرت پیر طلحہ صاحب، حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے، جب کوئی داڑھی منڈا ان کے پاس جاتا تھا تو ایک تھپڑ لگاتے تھے اس کو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اکثر لوگ داڑھی رکھ لیتے تھے۔ حضرت کے بہت ہی ہمارے حضرت جی دامت برکاتہ ان کے محسن تھے، چودھری صاحب، پڑوس ملک کے تھے، شہید ہو گئے۔ تو وہ داڑھی منڈے تھے، داڑھی نہیں رکھتے تھے۔ تو حضرت ایک بار ان کو جو ہے حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے کر گئے۔ تو حکیم صاحب نے فرمایا بھائی چودھری صاحب داڑھی رکھو۔ تو کہا حضرت دعا کر دو۔ پھر اس کے بعد جو ہے 2-3 مہینے کے بعد پیر طلحہ صاحب تشریف لائے، تو ان کے پاس بھی لے کر گئے۔ تو کہا چودھری صاحب داڑھی رکھو۔ تو کہنے لگے حضرت دعا کر دو۔ اٹھے حضرت زور سے ایک تماچا لگایا، کہا میں داڑھی رکھنے کے لیے کہتا ہوں تو کہنا چاہیے داڑھی رکھوں گا یا انشاءاللہ کہنا، تو کہتا دعا کرو، یہ کون سی بات ہوئی؟ تو حضرت فرماتے 4-5 مہینے کے بعد وہ چودھری صاحب میرے پاس آئے تو ان کی سینے تک داڑھی تھی۔ تو حضرت نے فرمایا چودھری تو نے داڑھی رکھ لیا، کیسے؟ تو کہا وہ تھپڑ کی برکت ہے، تھپڑ کی برکت ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگان دین ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، مارتے بھی ہیں بعض لوگوں کو، تو ان کی وہ جو مارتے ہیں ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں اخلاص کے ساتھ میں ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، اخلاص کے ساتھ میں اللہ تاثیر ڈال دیتے ہیں۔ ورنہ اگر عام آدمی مارے تو جھگڑا ہو جائے، ہوگا نہیں ہوگا۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ کہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو گے تو گناہ چھوٹ جائے گی، زنا چھوٹ جائے گا۔ خود الحمدللہ اس عاجز سے کچھ لوگ بیعت ہوئے، کچھ عورتیں بیعت ہوئی، انہوں نے واقعہ اپنی کارگزاری سنائی کہ ہمارے جو ہے ناجائز تعلقات تھے، کئی لوگوں سے تھے، لیکن جو ہے جب سے تعلق ہو گیا سارے تعلقات ختم ہو گئے، نمازیں پڑھنی شروع کر دی، تلاوت شروع ہو گئی۔ بلکہ ہمارے حضرت سے تو ایک صاحب بیعت ہوئے، بیعت ہونے کے بعد انہوں نے اپنی کارگزاری سنائی کہ حضرت آپ سے تعلق قائم کرنے سے پہلے 1 نہیں 2 نہیں 10 لڑکیوں سے تعلقات تھے، آپ نے پتہ نہیں میرے اندر کیا روح پھونک دی، میری زندگی بدل گئی، میں ذکر کر رہا ہوں، تلاوت کر رہا ہوں، بلکہ اب میں نے مدرسے میں داخلہ لے لیا اور عالم بن رہا ہوں۔ یہ ہے بزرگوں سے تعلق قائم کرنے کا فائدہ۔ تو اگر آپ اللہ والوں سے تعلق قائم کرو گے تو آپ کے اندر حیا کی صفت پیدا ہو جائے گی، بے حیائی اکثر ختم ہو جائے گی، فلمیں دیکھنا چھوٹ جائے گی۔ کتنے لوگ یہ کہتے تھے حضرت ہم پہلے موبائل کے اندر لگے رہتے تھے، لیکن جب سے تعلق ہو گیا موبائل چھوٹ گیا، اب جو ہے اس کی طرف دیکھنے کی ہمت بھی نہیں ہوتی، اور وہ جو ہے بہت زیادہ محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ جو ہے اس تعلق کی وجہ سے کتنے گناہ چھوٹ گئے
اور پہلے جو ہے ہماری زندگی کیسے تھی، کیسے غفلت میں گزر رہی تھی، کیسے کیسے ہم نے گناہ کر لیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 5 سال سے تکبیر اللہ فوت نہیں ہوئی، کچھ لوگ کہتے ہیں 2 سال سے ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوئی۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ 30 سال تک میں نے نماز قضا کی، 30 سال کی نماز قضا کرنا باقی ہے، آپ سے تعلق قائم کر کے 1.5 سال ہوا، اس 1.5 سال میں کبھی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی۔ تو یہ فائدہ ہوتا ہے بزرگوں سے تعلق قائم کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بیعت کے کلمات پڑھائے جا رہے ہیں۔ جن احباب کا بیعت ہونے کا ارادہ ہے وہ ان کلمات کو بیعت کی نیت سے پڑھے۔ جن کا ارادہ بیعت ہونے کا نہیں ہے، پہلے سے بیعت ہے، تو ان کلمات کو توبہ کی نیت سے پڑھے۔ کلمات پڑھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر کچھ چیزیں بتائی جائیں گی، اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے آدمی بیعت ہو جاتا ہے، توبہ بھی ہو جاتی ہے، گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب 2-4 کام کریں گے پابندی کے ساتھ تو بہت فائدہ ہوگا، نیکیوں کی توفیق ہوگی، گناہوں سے حفاظت ہوگی۔ پہلا کام ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ روزانہ 1 پارہ، آدھا پارہ، پاؤ پارہ، کچھ نہ کچھ پڑھ لیا کرے۔ دوسرا کام ہے استغفار پڑھنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تیسرا کام ہے درود شریف پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، یا اس کے علاوہ جو درود یاد ہے آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ اور چوتھا کام ہے مراقبہ کرنا۔ مراقبے کا طریقہ بہت آسان ہے، آنکھ بند کر کے بیٹھ جائیں، دھیان توجہ دل کی طرف رکھیں۔ دل یہاں ہوتا ہے بائیں جانب میں، بائیں پسلی کے پاس، دل کی طرف متوجہ ہو کر صرف سوچنا ہے اللہ کا نور میرے دل میں آ رہا ہے، گناہوں کی گندگی دل سے نکل رہی ہے اور دل سے اللہ اللہ کی آواز آ رہی ہے۔ اللہ کا نور میرے دل میں آ رہا ہے، گناہوں کی گندگی دل سے نکل رہی ہے اور دل سے اللہ اللہ کی آواز آ رہی ہے۔ سوچنا ہے صرف کہ دل سے اللہ اللہ کی آواز آ رہی ہے، زبان سے کچھ نہیں پڑھنا ہے۔ یہ مراقبہ بہت اونچا عمل ہے، اس کے ذریعے سے لاکھوں اربوں انسان اللہ کے ولی بن گئے ہیں۔ اگر آپ بھی کریں گے آپ بھی اللہ کے ولی بن جائیں گے۔ لاکھوں اربوں انسانوں کی اس مراقبے کی برکت سے گناہوں سے حفاظت ہو گئی ہے۔ اگر آپ بھی کریں گے تو آپ کی بھی گناہوں سے حفاظت ہوگی، نیکیوں کی توفیق ہوگی، اور طبیعت جو ہے خود بخود نیکی کی طرف چلنے لگے گی، اللہ سے تعلق قائم ہو جائے گا۔ 5 وقت کی نماز پڑھ لیا کرے پابندی کے ساتھ، اشراق، چاشت، اوابین، تہجد، اس کا بھی اہتمام کرے، اور اپنی ساری محنت گناہوں کے چھوڑنے پر لگائے۔ نگاہوں کی حفاظت، زبان کی حفاظت، کانوں کی حفاظت، اللہ تعالی ہم سب کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔